السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک چور کسی بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے آیا۔ وہ محل میں گھومنے لگا تو اچانک اس کے کانوں میں بادشاہ کی آواز پڑی۔ بادشاہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا تو وہ چور چپکے چپکے بادشاہ کی باتوں کو سننے لگا۔ اگرچہ چوری سے کسی کی باتوں کو سننا ناجائز ہے اور یہ سخت گناہ ہے، مگر وہ چور وہ تو بہرحال چور ہی تھا، اور وہ تو آیا ہی چوری کی نیت سے تھا، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کسی کی باتوں کو چوری سے سن رہا ہے یا نہیں؟ اسے ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ وہ بادشاہ کی باتوں کو سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور باخدا انسان ہو۔ جب چور نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بادشاہ کی نظر میں ایک اچھا عبادت گزار اور متقی آدمی بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچے اور بادشاہ اپنی شہزادی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ سوچ کر وہ محل سے واپس لوٹ آیا اور گھر آ کر وہ سوچنے لگا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری شہرت بادشاہ تک پہنچ جائے۔ وہ بہت سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، ایک منصوبہ آیا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک مسجد ہے، میں اگر وہاں پر جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤں اور بزرگوں والا حلیہ اختیار کر لو، بزرگوں کی سی چال ڈھال اختیار کر لو اور رات دن خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچ جائے اور بادشاہ کو پتہ چلے کہ اس کی مسجد لے کوئی ایک عبادت گزار شخص آیا ہوا ہے، پھر بادشاہ اپنی شہزادی کی شادی مجھ سے ضرور کرا دے گا۔ یہ سن کر اس نے فوراً اس منصوبے پر، اس پلان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یوں اس نے ایک ذلیل اور دنیاوی غرض کے لیے بزرگوں کا لباس اختیار کر لیا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور رات دن عبادتوں پر عبادتیں کرتا رہا، نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مسجد میں ایک عبادت گزار شخص آیا ہوا ہے جو ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ شخص تو وہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو اس مقصد کے لیے اس باخدا آدمی کے پاس بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس کو نہایت عقیدت مندی سے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ تک بادشاہ کا ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ چور نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو اپنی شہزادی کے رشتے کے لیے ایک ایسا شخص مطلوب ہے کہ جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو اور دیندار شخص ہو۔ وہ چور سمجھ گیا کہ اب میرا مقصد پورا ہونے کا دن آ گیا ہے اور اب میرا مقصد حاصل ضرور ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس وزیر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں دراصل ایک چور ہوں اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت بادشاہ کے منہ سے میں نے یہی بات سنی جو آپ نے کہی ہے، تو اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں درویشوں کا لباس اختیار کروں گا اور ایک عبادت گزار شخص بن کر اس شہزادی سے ضرور شادی کروں گا، لیکن اب میرا ارادہ ختم ہو گیا ہے۔ تو وزیر نے پوچھا کہ وہ کس لیے، وہ کیوں؟ تو اس شخص نے جواب دیا
اس لیے کہ یہاں پر تو میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اب مجھے خدا کے علاوہ کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب عبادت بن جائے، جب نماز بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل سے برائیوں کو ضرور ختم کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج ہم سے برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہے، آج ہم سے آنکھوں کے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، آج ہمارے دل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنی نفرت اور کتنا کینہ بھرا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نمازوں پر نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز سے ڈر لگنے لگتا ہے، مسجد سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھتے ہیں، ایک ذمہ داری کے طور پر پڑھتے ہیں کہ کب ہم نماز پڑھے اور ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے اور ہم فوراً مسجد سے نکل جائیں۔ ناظرین، اگر ہم نماز کو نماز کے طور پر پڑھنے لگے، خشوع و خضوع سے پڑھنے لگے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہمارا بھی دل عبادت میں لگے گا، اللہ کی یاد میں ہمیں مزہ آئے گا اور گناہوں سے ہمیں ڈر لگنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو خشوع و خضوع والی بنائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو اس واقعے کے اندر کیا چیز اچھی لگی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔